ایک سادھو جی سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا تھا ہم سے کہ مولانا آپ کی قرآن میں ایک بات ہے کہ آپ لوگ قرآن کے آرڈر کو جب مانتے ہو خوب مانتے ہو، لیکن آپ کی مولانا لوگ جو ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں آپ کے قرآن کے، جب وہ چیز عام ہو جاتی ہے، قرآن میں منع ہے لیکن لوگ عام کرنے لگتے ہیں، تو آپ کے علماء لوگ پھر کیا کہتے ہیں کہ اچھا لوگ اب خوب عمل کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف اس پر عمل کر رہے ہیں، اسی لیے اب ضروری یہ ہے کہ اب قرآن کے اس فرمان کو جو اب تک ناجائز اور حرام تھا اس کو جائز قرار دے دیا جائے۔ ہم نے کہا کہ لا حول پڑھو گرو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی۔ پوری دنیا ایک طرف قرآن کا فرمان، ایک طرف شریعت کا فرمان، ایک طرف رب ذوالجلال کی شان میں رب ذوالجلال کا فرمان کبھی بدلتا ہے مسلمانوں؟ کبھی نہیں بدل سکتا۔ ساری دنیا کے لوگ قرآن کے مخالف ہو جائیں، اسلام کے قانون کے مخالف ہو جائیں، ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی اس کی مخالفت، یہ کبھی بھی اس کا فرمان نہیں بدلا جا سکتا۔ کیا وہ پوری دنیا میں اس وقت لوگ کیا کھاتے ہیں؟ سود کھاتے ہیں، سود کھاتے اور کھلاتے ہیں۔ آپ ایک گاڑی خریدنے کے لیے جائیے، کون سی گاڑی؟ بائک تو آپ کیش دے کر خرید لیں گے، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ بائک کی قیمت 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 4,99,000 روپے اگر آپ کیش پیمنٹ کرتے ہیں گاڑی لیتے سمے میں، تو آپ کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے یا انکم ٹیکس والوں کی طرف سے کوئی آپ پر ٹیکس نہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ 4,99,000 سے آگے بڑھیں گے، 5 لاکھ، 6 لاکھ، 7 لاکھ، 8 لاکھ، 4 ویلر خریدیں گے آپ 10 لاکھ روپے میں، تو اس کے اوپر ٹیکس بیٹھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لمٹ سے آگے چلے گئے، آپ کو ٹیکس دینا ہوگا۔ تو آدمی اس سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے پتہ؟ اس سے بچنے کے لیے میرے خیال سے ہر آدمی، جو بھی آدمی گاڑی خریدتا، نئی نئی گاڑی خریدتا ہے تو فائنانس کراتا ہے۔ گاڑی خریدی، فائنانسر بہت ہوتے ہیں، مہندرا فائنانسر ہے، ٹاٹا ہے، بجاج ہے، موتھوڈ کیا کیا ہے، سارے فائنانسر ہیں، فائنانس کرتے ہیں۔ ان میں سے تقریباً اگر آپ نے 6 لاکھ کا لون لیا ہے گاڑی کا، تو وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے اس میں سود جوڑتے ہیں، انٹرسٹ جس کو بولتے ہیں، انٹرسٹ۔ سود کا خوبصورت نام کیا لکھ دیا آپ؟ انٹرسٹ۔ اب لوگ بنا انٹرسٹ کے، بنا فائنانس کے آپ گاڑی کیش میں نہیں لے سکتے۔ آپ اگر گاڑی کیش میں لیجئے گا تو 5 لاکھ سے اوپر کی گاڑی ہے، اگر قیمت ہے تو آپ کے اوپر آپ کو ٹیکس پے کرنا ہوگا، تو آپ کی پرابلم، آپ کی سمسیا بڑھ جائے گی۔ اب ایک صاحب بولتا ہے کہ مولانا دیکھیے نا، ہر جگہ پر اب یہی سسٹم ہے، تو اب ایک کام کیجئے کہ جو سود ہے، جو حرام ہے قرآن میں، اب مجبور ہیں ہم لوگ سود دینا اور سود لینا، کھانا اینڈ کھلانا۔ اسی لیے اب جو سود کی حرمت ہے، سود کی جو آیت ہے، اب اس کو پوسپون کر دیا جائے، یوں کہا جائے کہ عموم بلوا، لوگ سب اس پر عمل کرنے لگے ہیں، لوگ سب سود کھانے لگے ہیں، اسی لیے ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، اسی لیے اب یہ ناجائز اور یہ حرام نہیں ہے، جو چاہے سود کھائے، لینا دینا سب جائز اور حرام۔ پاسبل ہے، قیامت آ سکتی ہے، اللہ کا فرمان کبھی بھی نہ بدلا جا سکتا ہے، نہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش نکالی جا سکتی۔ اللہ نے 2 ٹوک لفظوں میں کہہ دیا، احل اللہ البیع، اللہ نے حرام حلال قرار دیا خرید و فروخت کو۔ آپ پان کی دکان کرتے ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، یا آپ چپل کی دکان لے کر بیٹھے ہیں، آپ چپل بیچتے ہیں، چپل سیتے ہیں، کپڑا بیچتے ہیں، کپڑا سیتے ہیں، پان بیچتے ہیں، پان آپ تھوک میں بیچتے ہیں، چھوٹا کاروبار بھی کاروبار ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ کہا کہ احل اللہ البیع، بے مینس بزنس، تجارت، خرید و فروخت کرنا، اللہ نے اس کو حلال قرار دیا۔ وحرم الربا،
ربا کو, سود کو, انٹرسٹ کو حرام کیا. حرما احل اللہ, کون؟ اللہ نے. احل اللہ البیع وحرم اللہ الربا. یوں کہیے کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا, چاہے وہ یہ جیو فائنانس والا ہو, ریلائنس فائنانس والا ہو, یہ ٹاٹا فائنانس والا ہو. ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹاٹا جناب ساری بڑی گاڑیاں ٹاٹا کے اندر سے بن کر نکلتی ہے, بڑا طاقتور ہے, بڑے پیسے والے ہیں. یہ ٹاٹا, ہم جنہیں ٹاٹا کے نام سے جانتے, یہ جمشید پور جھارکھنڈ میں, اس کی شروعات بھی کسی مسلمان کے ذریعے, کوئی مسلمان ہی تھا اس کا فاؤنڈر اور اس کو وجود میں لانے والے. چینجنگ ہوتی گئی, تبدیلی ہوتی گئی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹاٹا والا ہم کو فائنانس دے رہا ہے, انٹرسٹ دے رہا ہے, لے رہا ہے تو ان کی ناجائز اور حرام, ناجائز اور اس کی حرمت ختم ہو گئی, جائز بالکل نہیں. اگر اس زمین کے اوپر یہ لوگ کیا, اگر سارے مسلم دانشوران, سارے پڑھے لکھے لوگ, سارے ماسٹرز, سارے پروفیسرز, سارے علماء کرام, سارے حضرات قراء کرام, حفاظ کرام بھی اگر یوں کہے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون جو قرآن میں پہلے تھا اب اس کے اندر تبدیلی کی جا سکتی ہے, کبھی نہیں ہو سکتا. قیامت کی صبح تک, قیامت تک لاکھوں کروڑوں کوششیں کر لے دنیا, لیکن رب ذوالجلال کا جو فرمان ہے, رب ذوالجلال کا جو اٹل فیصلہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون, جو سنویدھان, اللہ کے نبی علیہ السلام کو آخری طور پر یوں کہا کہ اے محمد یہ آخری ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. نہ یوگی کے کہنے سے, نہ مودی کے کہنے سے, نہ ٹرمپ کے کہنے سے, نہ جارج بش کے کہنے سے, اور نہ جناب یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کے چیف, یونائٹڈ اقوام متحدہ کے چیئرمین کے اشارے پر, کسی کے کہنے پر نہ قرآن میں تبدیلی ہو سکتی ہے. کیوں؟ لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے نہیں بدلتے, اللہ کا حکم نہیں بدلتا, اللہ کا قانون کبھی بدل ہی نہیں سکتا ہے, اس لیے کہ اللہ کا قانون دنیا کے سب سے بہترین قانون میں سے قانون. دنیا کے انسانوں کی لکھی ہوئی ہاتھوں سے قانون پر عمل کرتے ہیں لوگ, لیکن ہم اور آپ وہ خوش قسمت انسان ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جو قانون بنایا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں. تو اس زمین پر اللہ کے قانون سے بہتر کوئی قانون نہیں.